بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اب جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وراثت کا، اس کا پارٹ 3 ہم پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ بہت ہی مشکل علم ہے، اس لیے ہم جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اس کو اگر ہم یاد کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی وراثت کے معاملے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اپنے معاملات ہم بیٹھ کر خود ہی حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وراثت ہے کس طریقے سے ورثہ میں تقسیم کی جاتی ہے، اس کے ورثہ کون کون ہوتے ہیں، تو اس کی جو قسمیں ہیں وہ آج ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں، اس کی ایک تو وہ قسم ہے سب سے پہلے جس کو ہم شیررز کہتے ہیں، شیررز یعنی اصحاب فروض یا ذوی الفروض کہتے ہیں، کہ یہ 12 ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ اگر موجود ہیں تو سب سے پہلے ان کو قرآن و سنت کے مطابق جو حصے ہوں گے وہ ان میں ڈیوائیڈ کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی حصہ بچ جاتا ہے ان کو دینے کے بعد بھی، تو اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ اسبات میں آئے گا، اسبات، ریزیڈیوریز۔ اب دوسرا نمبر اسبا یا اسبات ہے۔ اب فرض کریں کہ اسبا جو ہے اس میں سے کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ پھر واپس جو ہے چلا جائے گا انہی کی طرف جو اصحاب فروض ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں رد علی اصحاب فروض، یعنی واپس جو ہے نا چلا جائے گا اصحاب فروض کی طرف۔ تو تیسرا نمبر ہو گیا اس کا رد علی اصحاب فروض۔ یہ اب 3 ہو گئے۔ اب فرض کریں کہ اصحاب فروض بھی نہیں ہیں اور اسبات وغیرہ بھی نہیں ہیں، تو متوفی کے یہ وارثان ہیں ہی نہیں سرے سے، یعنی شیررز اور ریزیڈیوریز۔ تو پھر اس کے بعد ذوی الارحام یا ڈسٹینٹ ریلیشنز یہ آئے گا۔ یہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن یہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ ڈسٹینٹ ریلیشنز۔ اب میاں بیوی جو ہے اس کو واپس جو پراپرٹی جاتی ہے وہ میاں بیوی کو نہیں ملتی، جو باقی 10 ہوتے ہیں ان میں واپس چلی جاتی ہے۔ تو پھر ہم یہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ ذوی الارحام کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے، پراپرٹی ان کو کیسے ملے گی۔ اچھا، فرض کرتے ہیں اب یہ تینوں نہیں ہیں رشتہ دار، نہ شیررز ہیں، نہ ریزیڈیوریز ہیں، نہ ذوی الارحام ہیں، تو پھر کدھر جائے گی؟ اگر ہیں ہی نہیں سرے سے تو شریعت تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالتی ہے۔ اب جو ہمارا محمدن لا ہے اس کے اندر تو غالباً 61 کے اندر، سیکشن 61 کے اندر 3 کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا جو میں کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ اب اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو پھر اب کہاں جائے گی جائیداد؟ وہ ہو جائے گی مولا مولات لفظ ہے، یعنی اگر متوفی نے کسی سے معاہدہ کیا ہے کہ اکیلا ہے وہ، اس کے کوئی وارثان نہیں ہے، کہ اس کا کوئی دوست ہے، کسی سے معاہدہ کیا کہ اگر میری جائیداد میرے بعد آپ کی ہوگی اور آپ کی جائیداد، اگر آپ خدا نخواستہ آپ اللہ کو پیارے جاتے ہیں تو آپ کی جائیداد میری ہوگی، تو یہ معاہدہ جو ہے اگر کسی سے متوفی نے کیا ہے تو اب یہ جائیداد اس کے پاس جائے گی جس کے ساتھ متوفی نے معاہدہ کیا تھا۔ اب اگر یہ بھی شخص موجود نہیں ہے پھر کدھر جائے گی جائیداد؟ پھر جائے گی مقررہ بنسبت علی الغیر، یعنی اگر کسی سے رشتہ داری کا اقرار کیا، متوفی نے رشتہ بنایا، فرض کریں اگر اس نے بنایا ہے کسی کو بیٹا بنایا ہے، تو اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کے پاس جائیداد چلی جائے گی، اور اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔
لیکن اگر وہ کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے تو بھائی کے لیے پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا باپ کون ہے، متفقہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے آگے چل کے ہم بیان کریں گے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر موسی لہ بے اکثر من الثلث. اب یہ وصیت جس کے حق میں کی جاتی ہے، اب جانتے ہیں کہ تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر زیادہ کریں گے تو پھر وہ زیادہ تیسرے حصے سے نہیں دی جائے گی. اب اگر اس کا کوئی وارث اور ہے ہی نہیں اور اس نے وصیت کی ہے، فرض کریں کہ تیسرے حصے کی وصیت کی تھی لیکن تھوڑی زیادہ وصیت کر گئے تو زیادہ تو دے نہیں سکتے، لیکن اگر اس کا کوئی اور وارث ہے ہی نہیں کہیں سے تو پھر جو اس نے وصیت تیسرے حصے کی تھی نا، اس کو ہی سارا حصہ چلا جائے گا. وہ تو تیسرے کی بات کر رہے تھے، سارا کلہم موسی لہ کی طرف چلا جائے گا. یہ 7 ہو گئے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ بیت المال میں جائے گا. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر بیت المال بددیانت لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو امین نہ ہو تو پھر یہ غربا اور مساکین میں چلا جائے گا. تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ ورثہ جو ہیں 8 طرح کے ہیں جو بیان کیے گئے. اب آگے چل کر انشاءاللہ ہم ان کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ اب آپ کو یہ چیز یاد رہے گی تھوڑا تھوڑا جو بتا رہے ہیں اس سے، تاکہ آپ پر بھی بار نہ گزرے اور یہ جو وراثت کا علم ہے ازبر ہوتا چلا جائے. تو فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ آگے ہم اگلے لیکچر میں آپ کو بہترین انداز سے ان سب کی تفصیل بتاتے جائیں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.